اسلامی تاریخ میں ایسی بے شمار شخصیات گزری ہے جنہوں نے اپنی پاکیزہ زندگی، بلند اخلاق اور راست بازی سے نہ صرف اپنے زمانے کے لوگوں کو متاثر کیا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مشغل راہ بن گئے۔ ان عظیم شخصیات میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا نام نہایت احترام اور عقیدت سے لیا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک واقعہ ایسا ہے جو صدیوں بعد بھی ہمیں سچائی، ایمانداری اور والدین کی اطاعت کا درس دیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ولادت 470 ہجری میں گیلان کے علاقے میں ہوئی۔ آپ کا تعلق ایک متقی اور پرہیزگار خاندان سے تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نہایت نیک اور صالحہ خاتون تھی، جنہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی کی عمر 18 برس کی ہوئی تو انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے کا ارادہ کیا۔ بغداد اس زمانے میں علم و فضل کا سب سے بڑا مرکز تھا اور دور دراز علاقوں سے طلباء وہاں علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی نے سفر بغداد کا ارادہ کیا تو ان کی والدہ ماجدہ نے انہیں رخصت کرنے سے پہلے ایک نہایت اہم وصیت کی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں 40 اشرفیہ رکھی اور فرمایا، بیٹا، یہ 40 اشرفیہ تمہارے سفر اور تعلیم کے اخراجات کے لیے ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے یہ رقم اکٹھی کی ہے، لیکن میری تم سے ایک گزارش ہے، ایک وصیت ہے جسے تم کبھی نہیں بھولنا۔ شیخ عبد القادر نے ادب سے عرض کیا، والدہ محترمہ، آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر، آپ فرمائیے میں کیا وعدہ کروں۔ والدہ نے فرمایا، بیٹا، تم جہاں بھی جاؤ کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت میں جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا چاہے کتنی ہی مشکل پیش آئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی والدہ کا ہاتھ تھاما اور پختہ وعدہ کیا، امی جان، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس وعدے کے ساتھ نوجوان عبد القادر جیلانی نے اپنے قافلے کے ہمراہ بغداد کی طرف سفر شروع کیا۔ اس زمانے میں سفر کرنا بہت خطرناک ہوتا تھا۔ راستوں میں ڈاکو اور لٹیرے مسافروں کو لوٹ لیتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی 40 اشرفیہ احتیاط سے اپنے کپڑوں میں سی لی تاکہ وہ محفوظ رہے۔ کئی دن کے سفر کے بعد ایک ویران جگہ پر قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ وہ تقریباً 60-70 ڈاکو تھے، مسلح اور خونخوار۔ انہوں نے قافلے کو گھیر لیا اور تمام مسافروں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ ڈاکوؤں نے مسافروں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ وہ ہر شخص سے اس کا سامان، زیورات اور رقم چھین رہے تھے۔ ڈاکوؤں کا سردار بھی موجود تھا جو اپنے آدمیوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ ایک ڈاکو شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آیا۔ انہیں دیکھا تو سوچا کہ یہ تو ابھی نوجوان لڑکا ہے، اس کے پاس کیا ہوگا، لیکن پھر بھی اس نے عام سوال پوچھا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس سوال پر شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنی والدہ کی وصیت یاد آ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہوگا، اور میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے بلا خوف و خطر کہا، جی ہاں، میرے پاس 40 اشرفیہ ہے۔ ڈاکو حیران ہوا، اسے یقین نہیں آیا کہ کوئی مسافر اپنی رقم کے بارے میں خود بتا رہا ہے۔ اس نے سوچا شاید یہ لڑکا مذاق کر رہا ہے یا کمعقل ہے۔ اس نے پوچھا، کہاں ہے تمہاری یہ اشرفیہ؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے جواب دیا، میں نے انہیں اپنے کپڑوں میں سی رکھا ہے۔ ڈاکو نے ان کے کپڑے پاڑے اور واقعی 40 اشرفیہ برآمد ہوئی۔ وہ بہت حیران ہوا اور بڑبڑاتا ہوا اپنے سردار کے پاس گیا۔ ڈاکو نے اپنے سردار کو ساری بات بتائی کہ ایک نوجوان لڑکے نے خود بتایا کہ اس کے پاس 40 اشرفیہ ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار بھی حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے پاس بلائے اور پوچھا، تم نے خود کیوں بتا دیا کہ تمہارے پاس اشرفیہ ہے؟ تم خاموش رہتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے نہایت سکون اور اطمینان سے جواب دیا، میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ انہوں نے مجھے رخصت کرتے وقت یہی تاکید کی تھی
کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے سچ بولنا۔ میں اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ کیسے توڑ سکتا ہوں؟ میرے لیے یہ 40 اشرفیہ ضائع ہو جائے، لیکن میری والدہ کا اعتماد، ان کی وصیت اور اللہ کے حضور میری سچائی برقرار رہے، یہ زیادہ اہم ہے۔ یہ جواب سن کر ڈاکوؤں کا سردار ششدر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کبھی ایسا نوجوان نہیں دیکھا تھا جو اپنی جان اور مال کی پرواہ کیے بغیر سچ بول رہا ہو۔ وہ کھڑا ہوا اور بلند آواز میں کہا، میں برسوں سے ڈاکہ ڈال رہا ہوں، لوگوں کو لوٹ رہا ہوں۔ میں نے ہزاروں مسافر دیکھے جو اپنا مال چھپاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لیکن آج پہلی بار میں نے ایک ایسا نوجوان دیکھا جو موت کے سامنے بھی سچ بول رہا ہے، صرف اپنی والدہ سے کیے ہوئے وعدے کی وجہ سے۔ پھر اس نے شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا، کیا تمہارا اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو سچ بولتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے جواب دیا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، اگر تیری والدہ نے تجھے سچ بولنے کی تلقین کی اور تو نے اس پر عمل کیا تو میری والدہ نے بھی مجھے نیکی کی تعلیم دی تھی، لیکن میں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ آج تیری سچائی نے میرے دل کو بدل دیا ہے۔ اس نے اپنی تلوار زمین پر رکھ دی اور کہا، آج سے میں توبہ کرتا ہوں، میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں کہ اب کبھی کسی کا مال نہیں لوٹوں گا، کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ پھر اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا، اے میرے ساتھیوں، آج اس نوجوان کی سچائی نے مجھے دکھا دیا کہ ہم کتنی غلط راہ پر ہیں۔ میں نے توبہ کر لی ہے اور تم سب کو بھی یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اس برے کام کو چھوڑ دو۔ ڈاکوؤں کے سردار کی اس توبہ نے ان کے تمام ساتھیوں پر گہرا اثر کیا۔ کئی ڈاکوؤں نے وہی موقع پر توبہ کر لی اور اپنے ہتھیار پھینک دیے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے حکم دیا، جو کچھ بھی ہم نے ان مسافروں سے لیا ہے سب واپس کر دو، آج سے ہم نیا آغاز کریں گے۔ تمام مسافروں کا سامان انہیں واپس کر دیا گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی 40 اشرفیہ بھی ان کے سپرد کی گئی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے شیخ عبد القادر جیلانی کے قدموں میں سر رکھ دیا اور کہا، تم نے مجھے زندگی کا صحیح راستہ دکھایا ہے، تمہارے لیے میری دعائیں ہیں کہ اللہ تمہیں بلند مقام عطا فرمائے۔ یہ واقعہ ہمیں کئی اہم سبق دیتا ہے۔ پہلا سبق، والدین کی اطاعت۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ جان کی بازی لگا کر بھی نبھایا۔ والدین کی اطاعت اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ دوسرا سبق، سچائی کی قوت۔ سچائی میں ایک عجیب طاقت ہوتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی سچائی نے ایک سخت دل ڈاکو کو بدل دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ تیسرا سبق، اصولوں پر قائم رہنا۔ مشکل حالات میں بھی اپنے اصولوں پر قائم رہنا بہت اہم ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی جانتے تھے کہ سچ بولنے سے ان کی اشرفیہ چلی جائے گی، پھر بھی انہوں نے سچ بولنا پسند کیا۔ ایک نیک عمل دوسروں کی زندگی بدل سکتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی سچائی نہ صرف ایک ڈاکو بلکہ کئی ڈاکوؤں کی زندگی بدل گئی۔ آج کی دنیا میں جہاں جھوٹ اور فریب کاری عام ہو چکی ہے، یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچائی کتنی اہم ہے۔ چاہے دفتر میں ہو، کاروبار میں ہو یا گھر میں، ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ بچوں کی تربیت میں سب سے اہم چیز ان میں سچائی کی عادت ڈالنا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو شیخ عبد القادر جیلانی جیسے بزرگوں کے واقعات سنائیں تاکہ ان کے اندر بھی اخلاقی قدریں پیدا ہوں۔ اس واقعے کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی بغداد پہنچے اور وہاں علم حاصل کیا۔ وہ اپنے زمانے کے عظیم عالم، صوفی اور مبلغ بن گئے۔ ان کی تعلیمات نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ آپ کا وعظ سن کر ہزاروں لوگ توبہ کر لیتے تھے۔ آپ کا درس بغداد میں ایک عظیم روحانی مرکز بن گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی، ایمانداری اور والدین کی اطاعت کتنی اہم ہے۔ یہ واقعہ آج بھی ہمارے لیے مشغل راہ ہے۔ آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں میں سچائی کو اپنائیے، اپنے بچوں کو سچ بولنے کی تربیت دے اور ہر حال میں اصولوں پر قائم رہے۔
یاد رکھیے کہ سچائی کا پل بھلے ہی دیر سے ملے لیکن ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی کی سچائی اور ایمانداری پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔